بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز دوستوں، آج زیر بحث جو موضوع رہے گا وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام. وہی حضرت داؤد علیہ السلام جن کی تلاوت کی آواز سن کر پرندے اور جانور بھی وجد میں آ کر جھوم جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور جابر بادشاہ جالوت کے سر کو کس طرح سے دو ٹکڑے کیا، ان سب واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. معزز خواتین و حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوشلہان قرت میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے. آپ علیہ السلام کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و ہجر سبھی کو متاثر کرتا تھا. ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے. اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 تا 80 میں بیان کیا گیا ہے. اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تھا کہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. ناظرین گرامی، کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا ہے، بے شک ہم نہ سمجھ سکے. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لہن داؤد علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ کو لوہے کی چیز بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو چاہے بنا لیتے تھے. سب سے پہلے آپ نے لوہے کے ہلکے جوڑ کر زرہ بنائی. اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے. ابن شوذب کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جو 6000 درہم کی بک جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. معزز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت و رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور فرہم کا خاندانہ حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا. حضرت شمویل کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا. بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورے نہیں اترتے، کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دیجیے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو. بنی اسرائیل کے اصرار پر آپ علیہ السلام نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا جو بہادر و جری تھا، جس نے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا جو دشمن سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا. ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی. گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے. طالوت نے اپنے مجاہدین کی صبر و برداشت اور ہمت و حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے. چند ایک کے سوا سبھی نے حکم عدولی کی. پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے. پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا. جب لشکر میدان جنگ پہنچا، وہ جنہوں نے پانی بھر کر پیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے کہ یہاں ان کا مقابلہ جالوت نامی بہت ہی قوی اور دیو ہیکل شخص سے تھا. لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا. طالوت کے مٹھی بھر مجاہدین کو، جن کی تعداد 313 تھی، جالوت اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ حق باطل پر غالب آتا رہا ہے.
کلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اس طرح بیان فرمایا: اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے زوم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی انیا کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہی زمانہ تھا جب بنی شمویل کو بشارت ہوئی تھی کہ یسا کا چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اس کو منتخب فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مستقبل کے اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے میں بھی محو رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن یعنی غلیل چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہمہ وقت ایک لاٹھی، غلیل اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کی نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے فلاخن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کے بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی: اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجیے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حیرت فطری امر تھا۔ بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی راستے پر چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی: میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، مجھے اٹھا لیجیے، کسی روز میری ضرورت آپ علیہ السلام کو پڑ سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر نے آواز دی، انہیں رکنے پر مجبور کر دیا: اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر حیرت و استجاب کی کیفیت تو یقیناً طاری تھی، لیکن آپ خوف زدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ دو پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان موجوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی عام ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ اس تحیر کی فضا کو قائم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں پھر پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا، مگر آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کر دکھائے گا۔ اس نے کہا: مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو۔ بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قد آور بھی اور زبردست ڈیل ڈول کا مالک بھی۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ سے محفوظ تھا، سر پر بھی پیتل ہی کا ایک مضبوط خول پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں مقید تھا۔
जालूत के कदो कामत और लिबास की तफसील यूं बताई जाती है। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था और उसके सर पर पीतल का खौल था और वो पीतल ही की ज़िरा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर था, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोश थे और इसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की एक बर्छी थी। उसके भाले की छिड़ ऐसी थी जैसे जौलाहे का शैतीर, और उसके नेजे का फल 600 मिस्काल लोहे का था। मैदान जंग पहुंचकर जालूत ने ललकारा, कोई है जो मेरा मुकाबला करने की जुर्रत करे और मुझे हलाक करके अपने बादशाह की तरफ से ऐलान किए गए इनाम का हकदार ठहरे। जालूत का हुलिया और फिर दबंग आवाज, किसी में उसकी ललकार का जवाब ना देने की जुर्रत ना हुई। जालूत ने चंद मरतबा अपनी बात दोहराई और जवाब ना पाकर अकड़ता हुआ वापस हुआ। यही वो लम्हा था कि तालूत के लश्कर में हलचल पैदा हुई। लश्कर की पिछली सफों से एक नौजवान, जिसका जिस्म ज़िरा से आजाद और सर खौल से बेनियाज था, सामने आया और जालूत को ललकारा। जालूल उस नौजवान को देखकर हंसा, क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तू एक लाठी लिए मेरे मुकाबिल आया है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जवाब यही था कि हाँ, मेरे नजदीक तेरी हैसियत एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है, तेरे लिए मेरी ये लाठी काफी है। जालूत का गुस्से से पागल हो जाना अनहोनी बात ना थी। उसने बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इत्मीनान से सुनते रहे। वो जानते थे कि हक की बातिल पर फतह उन्हीं के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। खुद पर एतमाद और अल्लाह पर यकीन ने उन्हें जुर्रत अता की। वो मुस्कुराते हुए जालूत की जानिब बढ़ते गए। खामोशी से थैले से पत्थर निकाला, फलाखन में रखा और महारत के साथ उसके माथे का निशाना ले डाला। खुदा की कुदरत से हवा का एक झोंका ऐसा आया कि जालूत का वजनी खौल, जिसका वजन 80 सेर और तबकाते नासरी के मुताबिक 60 सेर था, ऐसे उड़ गया जैसे एक सूखा पत्ता उड़ता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फलाखन से फेंका गया पत्थर फजा में ही 3 हिस्सों में मुनकसिम हो गया। 2 टुकड़े दाएं बाएं जानिब से निकले और तीसरा ऐन पेशानी के दरमियान लगा और पेशानी चीर कर दूसरी जानिब से निकल गया। जालूत के घोड़े से गिरते ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका सर तन से जुदा किया और तालूत के पास ले गए। दोस्तों, आज के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। इससे आगे क्या हालात व वाक़यात पेश आए, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दें, और हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगले सिलसिले तक के लिए अल्लाह निगहबान।